لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد معزز و محتشم سامعین و سامعات اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ہم اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن کریم اور صاحب قرآن سید دو عالم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق کے دلائل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جس ہستی کے قلب اطہر پر اتاری گئی، جس طرح یہ قرآن باقی ساری کتابوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح صاحب قرآن بھی تمام ہستیوں میں اعلیٰ عرفہ مقام رکھتی ہے، اور وہ ہم سب کے نبی ہیں جن کی بشارتیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سناتے رہے، جن کا چرچا صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان میں بھی سبھی ان کو جانتے ہیں۔ وہ کیسی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر صلات بھیجتے ہیں، تمام ملائکہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام اہل ایمان بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ان کی رسالت برحق ہے اور ان کا لایا ہوا یہ قرآن برحق ہے۔ اس کا تذکرہ سابقہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ان میں سے انبیاء نے تذکرہ کیا پیغمبر علیہ السلام کا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اس کے مختلف دلائل ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور قرآن یہ سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی تھا، اس کا تذکرہ بھی ان میں تھا، اور قرآن میں موجود جو احکام اور مسائل ہیں، مثال نماز کا بیان ہے تو یہ بیانات سابقہ کتب کے اندر بھی تھے۔ پہلی بات یہ ہے، اسلام میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت، قرآن کریم کی حقانیت اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام اکیلے تھے، آپ مکہ کی وادیوں میں، کہیں طائف کی وادیوں میں لوگوں کو دعوت توحید سناتے۔ آپ جتنا لوگوں کے قریب ہوتے، بظاہر لوگ آپ سے بیزار ہوتے، آپ کو گالیاں بھی برداشت کرنا پڑیں، ظلم و ستم بھی آپ کو برداشت کرنا پڑا، شعب ابی طالب میں بھوکا پیاسا آپ کو رہنا پڑا۔ یہ ساری کی ساری تکالیف ایک طرف، لیکن میرا اور آپ کا پیغمبر وہ ڈٹا رہا، اللہ رب العزت نے نتیجے میں اس کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی۔ آج پوری دنیا پر پیغمبر علیہ السلام کا نام لینے والے لوگوں کا جال بچھا ہوا ہے، اربوں میں اہل اسلام موجود ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہے، کمی نہیں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ چند لوگ ہیں جو اسلام سے بیزار ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، در حقیقت انہوں نے اسلام کی چاشنی اور اس کی لطافت اور اس کی نظافت اور اس کی خوبصورتی اور اس کے خوبصورت ذائقے کو چکھا ہی نہیں ہوتا، اسی بنا پر وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ تصویر کا دکھ دیکھیں، کتنے عیسائی ایسے تھے، کتنے یہودی ایسے تھے، کتنے ہندو ایسے تھے، کتنے مجوسی ایسے تھے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا دین چھوڑا اور دین اسلام کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے استقامت کا پہاڑ بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو باطل ہوتا ہے نا، وہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے،
جس طرح مثال معروف ہے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، بالآخر وہ پکڑا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بالآخر پکڑے گئے، جھوٹ واضح ہو گیا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعوی رسالت کیا تھا، آپ اس میں صبر و ثبات کا اور استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ کو تکالیف پہنچائی گئیں، سارا کچھ کر کے تھک گئے قریش مکہ۔ اور امام ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ میں اس کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں جب یہ سارے تھک گئے، پیغمبر علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے پاس سارے قریش آئے، ان کے سرداران آئے اور کہنے لگے ہم تو تھک گئے، لیکن ہم آپ سے ایک بات ذکر کرتے ہیں، اپنے بھتیجے سے کہو جو مانگنا ہے ہم سے لے لو۔ کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار، مکہ کی سرداری چاہیے تو ہم تیار، مال و دولت چاہیے انبار لگا دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے، ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے چچا ابو طالب نے سمجھا ہوگا کہ بات تو اچھی ہے، یا کم از کم ان کا ایک یہ بھی نظریہ تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنے رب کی دعوت دو لیکن ہمارے معبودوں کو نہ چھیڑو، اپنا کام کرتے رہو۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، اوروں کو کیوں چھیڑتے ہو، یہ غلط نظریہ ہے۔ اسلام کی ابتدا ہی لا کے حرف کے ساتھ ہوتی ہے کہ باقی سب کا انکار کرو، پھر ایک اللہ کو مانا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ یا عم، چچا جان، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی، اللہ کی قسم ہے اگر یہ سورج بھی لا کر میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں، والقمر فی یساری، اور چاند لا کر مجھے بائیں ہاتھ میں تھما دیں، علی ان اترک هذا الامر، اس بات پر کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، دعوت توحید کو چھوڑ دوں اور کفر اور شرک کی تردید چھوڑ دوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ما ترکتہ، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جتنے بھی باتیں کر دیں، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ تھے ان کو پیسہ ملا، انہوں نے ادعائے نبوت چھوڑ دیا، اپنی اپنی باتیں چھوڑ دیں، پیسہ قبول کر لیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے حق پر ہونے کی یہ دلیل ہے، آپ نے دنیا کی کوئی لالچ، کوئی طمع اس کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی جو بات تھی، پیغام تھا، اس کو آگے پہنچایا۔ اور دوسری بات یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اور قرآن پاک کا جو تذکرہ ہے، یہ سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل اور دیگر جو صحیفے تھے، ان میں بھی اللہ رب العزت نے کیا۔ قرآن پاک میں کئی آیات اس کی واضح دلیل ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، امی نبی جو ہے، آخری نبی، اس کے تذکرے یہ تورات میں بھی پاتے تھے، انجیل کے اندر بھی پاتے تھے۔ اس پر کئی آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے اپنی سابقہ کتب میں اپنے انبیاء سے جو تذکرے سنے تھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے، آج اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی کو دیکھتے ہیں، وہ سارے اوصاف، عادات، خصال، علامتیں اس پیغمبر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہے۔ پھر ضد ہے، عناد ہے، حسد ہے، ہٹ درمی ہے، جس بنا پر یہ پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے۔ کئی واقعات اس پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، امی جان صفیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں میرے باپ اور چچا یہودی تھے۔ ایک بار کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ قباء جو بستی ہے، جہاں آج کل مسجد قباء بھی ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے۔ امی جان کہتی ہیں میرے والد اور چچا ان سے مل کر آئے، ان کے قریب سے ہو کر آئے۔ جب واپس آئے
شام میں تھکے ماندے تھے اور پریشان اور بہت متفکر تھے۔ کہتی ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں، میں نے اپنے باپ کا، اپنے چچا کا استقبال کیا، لیکن انہیں میرے استقبال کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ کسی اور ہی بات میں حیران تھے۔ بیٹھے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ امی جان کہتی ہیں باپ اور چچا کی گفتگو کس بارے میں جاری ہے؟ چونکہ یہ یہودی تھے۔ کہتے ہم جس کو دیکھ کر آئے ہیں قباء میں، کیا یہ وہی شخص نہیں جس کا ہم تذکرہ تورات میں پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ تصدیق کر رہے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہاں شخص تو وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ بات ٹھیک ہے لیکن ماننا نہیں ہم نے۔ امی جان صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ بیان کیا، وہ خود اس کی عینی شاہد ہیں۔ اپنے باپ اور چچا کی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے نقل کی ہے، تو معلوم ہوا واقعہ موجود ہے، تورات میں موجود تھا، یہود مانتے تھے، لیکن صرف عناد، بغض، عداوت، دشمنی کہ وہ پیغمبر ہمارے رشتہ داروں میں سے آنا چاہیے تھا، عرب میں سے کیوں آ گیا، بس اس طرح کی باتیں لے کر پیغمبر علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ سلمان فارسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت لمبا واقعہ ہے، میں اسے اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فارس کا علاقہ یہ ایران کا علاقہ ہے جہاں کے جناب سلمان فارسی تھے۔ کہتے میں چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے باپ کو بہت عزیز تھا، حتیٰ کہ باپ کو میں اتنا پیارا لگتا تھا کہ میرا باپ مجھے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ جیسے ایک چھوٹی سی بچی کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح لاڈ پیار کے ساتھ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے رکھا تھا، کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کوئی ضرورت پڑی اور میرے والد نے مجھے باہر کسی کام کے لیے بھیجا اور تاکید کی کہ بیٹا جلدی واپس آنا۔ سلمان کہتے ہیں میں جب باہر نکلا، میں ایک کنیسے کے پاس سے گزرا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے، لوگ تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے کنیسے میں داخل ہوا اور ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی۔ سلمان فارسی کے جو والد تھے یہ مجوسی تھے، اور مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں مجھے عیسائیت جو ہے، عیسائیت در حقیقت یہ دین اسلام تھا، یہ تو بعد میں عیسائیوں نے اس کو بدل دیا۔ یہ دین اسلام تھا جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کیا۔ کہتے مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، اور میں جب گھر واپس تاخیر کے ساتھ آیا، والد نے کہا لیٹ کیوں ہوئے؟ میں نے کہا ابا جان ادھر کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ کہتے والد نے مجھے ہزار کہا کہ ان کی عبادت اچھی نہیں، تم جس دین پر ہو، تمہارے باپ کا دین ہے، دادا کا دین ہے، یہ بہت اچھا دین ہے۔ کہتے میں نے ہلکا سا اپنے والد سے تکرار کیا، کہا نہیں، جو مٹھاس اس دین کے اندر مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ باپ اس نے بھانپ لیا، اسے خدشہ ہوا، خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ اپنے آبا کا دین نہ چھوڑ دے۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر لیا۔ پہلے تو صرف محبت میں قید کیا تھا، اب زنجیروں کے اندر قید کر لیا گیا۔ لیکن حق کی تڑپ انسان کو کہاں ایک جگہ ٹکنے دیتی ہے۔ لوگوں سے پوچھا اس دین کی اصل کہاں ہے؟ کہا شام میں۔ کہا اچھا شام سے جب کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا۔ شام سے تجارتی قافلہ آیا، بتایا گیا سلمان کو کہ قافلہ آیا۔ کہتے ہیں جب یہ واپس جائے گا اس وقت مجھے بتانا۔ جب وہ واپس جانے لگے، سلمان کہتے ہیں میں نے ہزار ہمت کوشش کر کے وہ جو بیڑی میرے قدم میں تھی اسے توڑ ڈالا اور ان لوگوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے کہا بہترین آدمی تم میں سے کون ہے؟ ایک شخص کا مجھے بتلایا گیا کہ یہ ہمارا راہب ہے، عالم دین ہے۔ میں اس کا خادم ہو لیا اور اسے کہا آپ مجھے اپنے پاس رکھیں۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا، صدقے کی تلقین کرتا تھا، زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، روزے کا بتاتا تھا۔ جب وہ مرا، لوگ اس کے کفن دفن کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے کہا یہ بہت برا آدمی تھا،
کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا تمہیں نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور خود اس نے بہت زیادہ مٹکے مال و دولت کے ساتھ بھرے ہوئے، خود کبھی خرچ نہیں کرتا تھا یہ۔ کہا دلیل کیا ہے؟ سلمان کہتے میں نے دکھایا 7 مٹکے اس نے سونے اور چاندی کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اس کی کفن دفن نہیں کیا بلکہ اسے صلیب پر چڑھا کر اسے سنسار کیا اور اس کی جگہ پر ایک اور راہب لے کر آئے۔ سلمان کہتے ہیں وہ بڑا صالح آدمی تھا، میں اس کے پاس رہا، اس کی خدمت کرتا تھا، اس سے دین سیکھتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا آپ کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ انہوں نے مجھے بتلایا کہ فلاں آدمی ہے۔ فلاں آدمی کے پاس گیا، جب وہ بھی فوت ہونے لگا اس سے پوچھا کون سا آدمی آپ کے بعد زیادہ اچھا ہے؟ اس نے کہا موصل شہر میں جاؤ، وہاں ایک آدمی ہوگا وہ خالصتاً دین پر ہوگا، تمہاری اچھی رہنمائی کرے گا۔ کہتے میں وہاں بھی گیا، اس کے پاس رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا میں نے پوچھا آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ کہا نصیبین علاقے میں ایک آدمی ہے اس کے پاس جاؤ۔ وہاں گیا، اس کے پاس رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا اس نے ایک اور آدمی کی طرف ریفر کیا۔ جب وہ فوت ہونے لگا بالآخر کہتے ہیں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس میں رہا، اس نے مجھے کہا میرے بعد کوئی بھی دیندار آدمی باقی نہیں رہا، لہذا اب ایک ایسا شخص ہے جو حرتین کے درمیان عرب میں مبعوث ہوگا، نجد کے علاقے میں آخری نبی ہوگا، اس کے اندر چند علامات پائی جائیں گی۔ وہ صدقہ نہیں کھاتا، ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ اس کے پاس جانا، وہ آخری نبی ہوگا اور عیسائیت کے بعد جو اصل دین ہے وہ دین محمدی ہوگا۔ اس کے پاس جانا اور اس کی تابع داری کر لینا، اس سے بہتر انسان پوری دنیا پر تمہیں نہیں ملے گا۔ سلمان کہتے ہیں حق کی تلاش میں میں نکلا ہوا تھا اور کچھ سامان میں نے حاصل کیا، چند گائے اور اس طرح کی چیزیں میں نے وہ حاصل کر لی تھیں۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ان سے میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، عرب کے علاقے میں تم جا رہے ہو۔ وادی قرا میں وہ مجھے لے گئے، لیکن رستے میں ان بدبختوں نے مجھے بیچ دیا۔ اب سلمان غلام بن گئے۔ جس شخص نے خریدا تھا اس کا ایک کزن تھا جس کا تعلق مدینہ سے تھا، وہ جب اس کے پاس آیا بنو قریظہ سے، اس نے آ کر سلمان فارسی کو خرید لیا اور وہ مدینہ لے گیا۔ وہاں کہتے کام کاج تھا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، درخت کے اوپر میں ایک بار چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا۔ میرا جو آقا تھا، سید تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات کرنے لگا۔ سلمان کہتے ہیں میں تو اتنے سالوں سے اس آدمی کی تلاش میں تھا، جب میں نے سنا کہ پیغمبر علیہ السلام مبعوث ہو گئے ہیں، قریب تھا کہ میں خوشی کے ساتھ وہاں سے نیچے گر پڑتا۔ جلدی جلدی میں نیچے اترا، میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہتے میرے آقا نے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا اور کہا تمہیں کیا، تم اپنا کام کرو۔ المختصر سلمان کہتے ہیں میں نے چند کھجوریں اور کچھ دیگر سامان حاصل کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور قباء کے شہر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چند کھجوریں میں نے آپ کو کہا یہ صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور صحابہ کرام سے کہا یہ کھا لو۔ میں نے کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر ایک بار میں نے کچھ مزید سامان تیار کیا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھایا، صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی اس آدمی نے کہی تھی کہ اس کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی۔ سلمان کہتے ہیں اب میں اس کی تلاش میں تھا۔ تیسری مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس وقت آپ بقیع میں تھے، آپ کے اوپر چادر تھی۔ سلمان کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ارد گرد میں گھومنے لگا، پیغمبر علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے ختم نبوت دیکھی، میں اس کے ساتھ چپٹ گیا، بوس و کنار کرنے لگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنے آؤ اپنا قصہ بیان کرو. کہتے میں نے پھر سارا واقعہ بیان کیا، اور جب یہ 3 علامتیں پوری ہو گئیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کہا کرتے تھے لو کان الدین بثریا، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا یہ سلمان وہاں سے جا کر بھی حاصل کر لیتا. 120 سال کی عمر بسر کرنے والا یہ سلمان ہے. 60 سال اسلام کے علاوہ اور 60 سال اسلام میں اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی ہے. یہ اسلام اور پیغمبر علیہ السلام اور قرآن پاک کے حق پر ہونے کی واضح دلیل ہے کہ جو لوگ سابقہ شریعتوں پر عمل پیرا تھے وہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی اور وہ حق پر نبی ہوگا، اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے. یہ صرف سلمان فارسی نہیں تھے بلکہ ان کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہود کا بہت بڑا عالم، یہ تو عیسائیوں کے تھے، اور یہود کا بہت بڑا عالم جناب عبداللہ ابن سلام تھے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جب سنا، وہ عالم تھے، جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، فوراً اسلام قبول کیا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا ذرا ایک بات دیکھیے گا. وہ بات کیا تھی؟ یہود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عبداللہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے آدمی کا بیٹا ہے. تعریف میں انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی. پھر عبداللہ کہنے لگے کہ دیکھو تم نے میری بہت تعریف کی ہے، اب جان لو کہ میں تمہاری یہودیت چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر بیٹھا ہوں. یہودی جو کہہ رہے تھے عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کہتے عبداللہ بہت برا ہے، بہت برے آدمی کا بیٹا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور تعریفوں کو انہوں نے خامیوں کے اندر بدل ڈالا. عبداللہ ابن سلام مدینہ جب آئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، آپ نے ایک ارشاد فرمایا. آپ نے کہا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے. یہ الفاظ جب سنے عبداللہ ابن سلام نے، کہنے لگے یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی دعوت بڑی خوبصورت ہے. دعوت کیا ہے؟ سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، اور رات کے وقت اٹھ کر جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، رات کا سناٹا ہو، اس وقت اپنے مالک کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تہجد پڑھو. یہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے اور بڑی خوبصورت دعوت تھی. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر سچا نبی ہے. عبداللہ ابن سلام نے بھی اسلام قبول کیا. اور ان کے بعد نجاشی جب اس کے پاس اسلام کا وفد پہنچا اور ہجرت کی لوگوں نے، پہلی ہجرت مدینہ کی طرف نہیں بلکہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور وہاں کا جو امیر تھا، حاکم تھا، وہ نجاشی تھا جس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے بغیر ہی آپ پر وہ ایمان لے آیا. نجاشی کے بعد بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ جو پارسی لوگ ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ عرب کی سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر ایک شخص آئے گا جو مبعوث ہوگا، وہ سچا نبی ہوگا، وہ ایسا نبی ہوگا جس کی دعوت پر اس کے ماننے والے، ہمارا یہ جو دین ہے یہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا اور ہمارے لوگ بھی اس دین کو اختیار کر لیں گے. یہ بات مجوسیوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کی ہے. اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج بہت بڑے بڑے قبائل تھے. یہودی لوگ انہیں بتایا کرتے تھے کہ یہاں ایک انسان آئے گا جس کو اللہ رب العزت نبی بنائے گا. اوس اور خزرج بہت بڑے بڑے قبائل تھے، وہ پہلے ہی متلاشی تھے کہ یہاں کوئی نبی آئے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کریں. پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، سارا اوس اور سارا خزرج مسلمان ہو گیا. پیچھے یہود بچے تھے، یہ بدبخت لوگ تھے. آپ پہلا پارہ پڑھیں سورۃ البقرہ، جو الف لام میم پارہ ہے. یہود کی کارستانی اللہ رب العزت نے کوئی 80 سے زائد آیات کے اندر بیان کی ہے. کتنے برے لوگ ہیں. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ حق بات کو ٹھکرا دینے والے تھے. یہ اصل ان کا علاقہ شام کا تھا، فلسطین والا ایریا تھا، بیت المقدس میں یہ لوگ رہتے تھے.
لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی سرزمین حجاز میں آئے گا، عرب میں آئے گا، حرتین مدینہ طیبہ میں آئے گا، یثرب میں آئے گا، یہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں آئے تھے؟ تاکہ وہ نبی اللہ رب العزت ہمارے اندر سے مبعوث کرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نبی کا تعلق تو ہمارے خاندان سے نہیں ہے، فوراً انکار کر دیا۔ اور پھر یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل تھے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی مدینہ آپ چلے جائیں، نہ آپ کو بنو نذیر نظر آئے گا، نہ بنو قینقاع نظر آئے گا، اور نہ دیگر کوئی یہودی نظر آئیں گے۔ سارے کے سارے یہودی یہاں سے کچھ کو نکال دیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ مدینہ کو بالکل طیبہ بنا دیا گیا، پاک صاف کر دیا گیا۔ سارے کے سارے یہودیوں سے اللہ رب العزت نے مدینہ کو صاف کیا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جزیرۃ العرب سے سارے کے سارے غیر مسلموں کو نکال دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تھا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد سارے کا سارا عرب وہ اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت برحق ہے، قرآن پاک اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جو قرآن سنتا جاتا تھا وہ پھر قرآن کا دیوانہ ہوتا جاتا تھا۔ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ جادو کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جادو انسان کو کسی ایک چیز کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو گویا جادوئی تاثیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جب لوگ محسوس کرتے تھے تو کہتے تھے یہ جادو ہے۔ جو قرآن سنتا تھا وہ اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اور آپ کے شہر لاہور کا قصہ بھی چند سال پرانا آپ نے یہاں سنا ہوگا۔ ایک خاتون جو عیسائی تھی اسے قرآن پیش کیا گیا، وہ کہتی ہے، اس کا خود بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ اس نے کہا میں نے قرآن کو سنبھال کر رکھا تھا کیونکہ میں جانتی تھی میں نے جب اس قرآن کو پڑھ لیا میں پھر عیسائی نہیں رہوں گی۔ کتنی دیر صبر کیا، قرآن کو نہیں کھولا، لیکن بالآخر ایک رات ایسا ہوا دل میں خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، پڑھنا تو چاہیے۔ جب قرآن کھولا اس کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔ وہ خاتون کہتی ہے پھر میں رات سوئی نہیں، بلکہ فوراً اپنے چچا کو میں نے بلایا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دو اس سے قبل کہ میری موت آ جائے۔ یہ قرآن غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی تاثیر ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرا مسلمان بھائی اس قرآن سے غافل ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا، میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں عزیز بھائی، یہ قرآن اہل اسلام کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی واضح ہے، آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن برحق ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت برحق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔